ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ کو 260 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اگر مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 9واں مہینہ چل رہا ہے اور ہر روز غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ ہو رہا ہے۔ رات بھی اسرائیل نے غزہ پٹی میں ریڈ کراس کمیٹی کی عمارت پر حملہ کر دیا، کہ بلڈنگ پر حملہ کیا جس میں ریڈ کراس کمیٹی کے ذمہ داران اور ملازمین موجود تھے، اور ان میں سے 22 کی ہلاکت ہو چکی ہے، درجنوں زخمی ہیں، اور اسرائیل کا ایک اور شدید اور بہت بڑا جنگی جرم ہے۔ پچھلے 9 مہینہ کی جنگ میں 37,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے لگاتار کوششیں ہو رہی ہے، بار بار بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی فائنل معاملہ نہیں ہو سکا ہے، کوئی بھی بات نتیجے تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ ادھر خود اسرائیل میں یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم میں اور اسرائیل کی فوج میں اختلافات کی خبر آ رہی ہے، کیونکہ حماس کی طرف سے جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ پہلی صورت میں جنگ بندی ہونی چاہیے، غزہ پٹی پر اسرائیل کا آئندہ کوئی بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے، اور غزہ پٹی سے اسرائیلی سینا کو نکلنا ہوگا، تبھی اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ یہ بات اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو پسند نہیں ہے۔ بنیامین نتنیاہو یہ چاہتے ہیں کہ دھوکہ دیں ہم حماس کو، غزہ پٹی کی لیڈرشپ کو، اور ہم یہ وعدہ کریں ان سے کہ ہم حملہ بند کر دیں گے، لیکن حملہ بند کرنے کے نام پر ہم حملہ جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کی سینا غزہ پٹی میں موجود رہے گی، حماس کو وہاں حکومت نہیں کرنے دیا جائے گا، اور امریکہ کی مدد سے ہم اپنے یرغمالیوں کو آزاد کرا لیں۔ حماس کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے بار بار کوششیں ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، ثالثوں نے بھی اپنا کردار نبھایا، لیکن ثالثوں کے ساتھ میٹنگ میں اسرائیل نے اس بات کی یقین دہانی نہیں کرائی کہ وہ غزہ پٹی پر آئندہ کوئی حملہ نہیں کرے گا اور اپنی سینا کو واپس بلا لے گا۔ جب تک مکمل طور پر یقین دہانی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اسرائیلی یرغمالی کو رہا کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہم اسرائیلی یرغمالی کو آزاد کر دیں گے اور اسرائیل کا حملہ بھی ہم پر جاری رہے گا، اس کی فوج بھی غزہ پٹی میں موجود رہے گی، تو ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کٹانا نہیں چاہتے ہیں۔ جب تک مکمل طور پر جنگ بندی کا وعدہ نہیں ہوگا، اس وقت تک یرغمالیوں کو رہا کرنے والے نہیں ہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہاگری کے بیچ اختلافات کی خبر سامنے آئی ہے۔ بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت تک غزہ پٹی پر حملہ جاری رکھیں گے، اس وقت تک اسرائیلی سینا کو غزہ پٹی سے باہر نہیں نکالیں گے، جب تک حماس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے، حماس کا پورا فوجی انفراسٹرکچر نہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اور ڈینیل ہاگری کا کہنا ہے کہ نتنیاہو کے خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے، نہ اسرائیلی سینا کا یہ مشن پورا ہو پائے گا کہ وہ حماس کو ختم کر دے، نام و نشان مٹا دے، کیونکہ حماس اس وقت ایک تحریک کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، آزادی کی لڑائی کا نام ہے، اور 9 مہینہ کی کوششوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ مکمل طور پر حماس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ 9 مہینہ سے لگاتار ہم غزہ پٹی میں قتل عام کر رہے ہیں، ہر جگہ حملہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود حماس کا ہم خاتمہ نہیں کر سکے ہیں۔ آج بھی ہمیں وہاں حماس کے لڑاکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی اسرائیل پر غزہ پٹی سے راکٹ لانچ کیے جا رہے ہیں، اور جو بالکل قریبی ایریا ہے اسرائیل کا غزہ پٹی میں، وہاں سے ہم پر راکٹ لانچ کیا جا رہا ہے، اور 1 گھنٹے تک کنٹینیو راکٹ کی برسات کی جاتی ہے۔ تو ایسے میں مطلب صاف ہے کہ حماس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، اور حماس کو ختم کرنے کے نام پر جنگ اور بڑھتی جائے گی، اسرائیلی یرغمالیوں کی حالت خراب ہوتی جائے گی۔ ادھر بیچ میں اور بھی کئی ویڈیو جاری کی ہے القصام بریگیڈ نے، جس میں دکھایا گیا کہ کئی اور اسرائیلی یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں، ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اسرائیل ان کو زندہ رہا نہیں کرانا چاہتا ہے۔ خاص طور پر کل جب ریڈ کراس کمیٹی کی عمارت پر حملہ ہوا تو ریڈ کراس کمیٹی نے سخت رد عمل کا، غصے کا اظہار کیا ہے۔ ریڈ کراس کمیٹی کا کہنا ہے کہ ہم دونوں ملک کی نیت کو جانتے ہیں، اور ہمارا مقصد غزہ پٹی میں امن و سلامتی کو فروغ دینا، ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنا، اور جو متاثرین ہیں ان تک امداد پہنچانا ہے۔ پوری دنیا ہمارے کام سے واقف، ہم ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہم پر حملہ کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل سیدھے جنگی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کی ٹیم پر حملہ کیا، دوسرے ملکوں کی ٹیم پر حملہ کیا، اور اب ریڈ کراس کمیٹی جو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں 6-7 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہوئی تھی۔ نومبر کے مہینے میں 1 ہفتہ کی عارضی جنگ بندی ہوئی تھی، تو اس میں ریڈ کراس کمیٹی ہی نمایاں کردار ادا کر رہی تھی۔ حماس کے لڑاکے اور اس کے ذمہ داران یرغمالیوں کو ریڈ کراس کمیٹی کے حوالے کرتے تھے، اور ریڈ کراس کمیٹی ان یرغمالیوں کو حوالے
حوالے کرتی تھی اسرائیلی سینا کو، اور پھر اسرائیل میں وہ یرغمالی پہنچتے تھے۔ ریڈ کراس کمیٹی کا ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ حماس کے لڑاکے اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم جاسوسی وہاں پر نہیں کریں گے، یا اسرائیلی سینا کا ساتھ نہیں دیں گے، یا ان کو گرفتار کروانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو ریڈ کراس کمیٹی اپنی ایک ذمہ داری نبھاتی ہے اور دونوں کے ساتھ وہ رابطے میں رہتی ہے تاکہ ہیومن رائٹس کو فروغ ملے، انسانیت کو فروغ ملے، جنگ کا خاتمہ ہو۔ لیکن اسرائیل نے ریڈ کراس کمیٹی کی بلڈنگ پر بھی حملہ کر کے اس کے 22 سے زیادہ ملازمین اور ذمہ داروں کو قتل کر دیا ہے، جو ایک سنگین جرم ہے۔ ادھر ایک اور بڑی خبر اب یہ سامنے آ رہی ہے کہ لبنان اور اسرائیل میں جنگ ہو سکتی ہے۔ لبنان پر اس سے پہلے بھی اسرائیل نے کئی مرتبہ حملہ کیا اور حزب اللہ کے لڑاکوں نے وہاں سے مار بھگایا اسرائیل کو۔ اس مرتبہ جب 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا اور اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیا تو لبنان سے حزب اللہ نے محاذ کو سنبھالنا شروع کیا، اور لگاتار لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیل کو ڈسٹرب کیا۔ اسرائیل کے 100 سے زیادہ آرمی کا، سینا کا بھی حزب اللہ نے قتل کیا۔ اسرائیل کے 50 سے زیادہ فوجی اڈوں پر، ٹھکانوں پر ان لوگوں نے حملہ کیا، نشانہ بنایا۔ دونوں طرف کا نقصان ہوا اور اسرائیل لبنان سے حزب اللہ سے لگاتار تنگ آ چکا ہے۔ اب اسرائیل پلان بنا رہا ہے لبنان پر حملہ کرنے کا، حزب اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ حزب اللہ نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے حملہ کیا، باضابطہ جنگ کی اور لبنان میں اپنی فوج کو بھیجا، گراؤنڈ آپریشن اگر اس نے شروع کیا تو وہ قبرص میں اسرائیل کے ٹھکانوں پر حملہ کرے گا۔ ادھر امریکہ نے اسرائیل کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے حزب اللہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، اس صورت میں امریکہ کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے گا، لیکن اسرائیل کے سپورٹ میں امریکی سینا اور آرمی آئے گی یا نہیں آئے گی، اس بات کی وضاحت امریکہ کی طرف سے تو نہیں کی گئی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر امریکہ نے اپنا اصل ایجنڈا بتا دیا کہ وہ اسرائیل کو تنہا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ جس طرح غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ میں امریکہ ہر طرح کا ہتھیار اسرائیل کو پرووائڈ کر رہا ہے اور اسی کے سہارے اسرائیل غزہ پٹی میں جینوسائیڈ کو انجام دے رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، بے گناہوں کو مار رہا ہے۔ 37,000 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہوئی اور اس میں 70% تعداد معصوم بچوں کی اور خواتین کی ہے، اور ان سب کو امریکہ سپورٹ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اس بیچ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اگر حزب اللہ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو وہاں بھی امریکہ ہر طرح سے ہتھیار فراہم کرنے والا ہے۔ ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ آرمینیا نے بھی فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر، اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور ایک اور ملک کا اس طرح اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے سخت رد عمل کا، ریئیکشن کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین نے، پیلو نے آرمینیا کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ جنگ طویل ہو چکی ہے اور 260 دن پورے ہو گئے ہیں، 9واں مہینہ مکمل ہونے کو ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔